بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کرام، دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، میں ہوں محمد احمد، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم صحابی رسول حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، پہلے میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے ساتھ چلوں کہ کتاب کرامات صحابہ مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے مؤلف ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں افریقہ کے گورنر مقرر ہوئے۔ انہوں نے افریقہ کے کچھ حصوں کو فتح کیا، اور بربری لوگ جو اس وقت افریقہ کے اصل باشندے تھے، یعنی افریقی لوگ، امن اسلام یعنی کہ اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اس ملک میں اسلامی فوجوں کے لیے ایک چھاؤنی بنانے اور ایک مسلمان شہر یعنی اسلامی شہر آباد کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اس مقصد کے لیے مہاجرین حربیات اور عمرانیات نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہاں ایک نہایت ہی خوفناک اور گنجان جنگل تھا، جو جنگلی درندوں اور ہر قسم کے موذی اور زہریلے حشرات الارض اور جانوروں کا مسکن اور گڑھ تھا۔ اس موقع پر حضرت عقبہ بن نافع کی ایک عظیم کرامت ظہور ہوئی۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں 18 صحابی موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب مقدس صحابیوں کو جمع فرمایا اور ان بزرگوں کو اپنے ساتھ لے کر اس خوفناک اور گھنے جنگل کے اندر تشریف لے گئے، اور بلند آواز سے یہ اعلان فرمایا: اے درندوں اور موذی جانوروں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور ہم اس جگہ پر اپنی بستی بسا کر آباد ہونا چاہتے ہیں، لہذا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ اس کے بعد ہم تم میں سے جس کو بھی یہاں دیکھیں گے قتل کر دیں گے۔ تو اس اعلان کے بعد اس آواز میں خدا ہی جانے کیا تاثیر تھی، یعنی کہ صحابی رسول ہونے کی یہ فضیلت تھی کہ سب حشرات الارض، درندے، جانور، شیر، سب اپنے بچوں کو ساتھ لیتے ہوئے اس جنگل سے باہر نکلتے جا رہے تھے، اور ایک عجیب ہیبت ناک اور دہشت انگیز منظر تھا جو نہ اس سے قبل کبھی کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی دیکھا جانے والا ہے۔ حتیٰ کہ سارا جنگل جانوروں سے خالی ہو گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کے ساتھ مل کر اس جنگل کو کاٹ کر ایک شہر آباد کیا جس کا نام کیروان ہے۔ یہ شہر اسی لیے مسلمانوں میں بہت زیادہ قابل احترام شمار کیا جاتا ہے کہ اس کی آباد کاری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہاتھوں کا بہت زیادہ حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں جلیل القدر علماء و مشائخ اس سرزمین کی آغوش خاک سے اٹھے اور پھر اسی مقدس زمین کی آغوش لحد میں دفن ہو کر اسی کا خزانہ بن گئے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور مشہور کرامت اور ان سے متعلق واقعہ یہ ہے کہ افریقہ کے جہادوں میں ایک مرتبہ ان کا لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی نایاب تھا۔ جب اسلامی لشکر پر پیاس کا غلبہ ہوا اور تمام لوگ مضطرب ہو کر پانی کے لیے تڑپنے لگے، تو حضرت عقبہ بن نافع جو کہ سپہ سالار تھے لشکر کے، آپ نے 2 رکعت پڑھی اور نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ ابھی آپ کی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے گھوڑے نے اپنے پیر کو زمین پر مارنا شروع کر دیا، اور اس کو دیکھا تو نیچے ایک پتھر نظر آنا شروع ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اس پتھر کو ہٹایا تو اس سے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، اور اس قدر پانی بہنے لگا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا، یعنی کہ تمام لشکر میں جتنے جانور، لوگ جتنے بھی تھے، سب نے پانی پیا، یا یہ نہیں پانی پی کے اپنے مشک بھی بھر لیے، اپنے مشکوں وغیرہ کو بھی بھر لیا، اور چشمے کو وہیں بہتا ہوا چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ تو یہ ہے ایک صحابی رسول کی نماز کی تاثیر اور صحابی رسول کی فضیلت۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹ اور اپنی آراء سے لازمی آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو پھیلا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے فیض یاب ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔